الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب قصے کو آپ کو سنانا ہے، کیونکہ مہمان بھی نرالے، میزبان بھی بڑے عظیم۔ جی ہاں، میزبان نبی، مہمان فرشتے۔ وہ کون سے نبی تھے جن کے یہاں فرشتے مہمان بن کر آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خود خوفزدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، اور پھر یہ حضرات بغیر اجازت کے گھر میں اندر تشریف لے آئے، اور پھر جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے کا بھی منع کر دیا۔ تو ان مہمانوں کی ان تینوں باتوں، ان اداؤں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے کا یہی رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی حضرت سارہ چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر 99 برس ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھونک کر کہنے لگی کہ کیا مجھ بڑھیا بانجھ کے بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا، بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں اس نے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا، علم والا ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سبحان اللہ، ہدایت کی یہ روشنی ملتی ہے کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ، مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہیں۔ اس لیے حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف کعبہ اور زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں، ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی اور دل آزاری نہ ہونے پائے، تاجروں یا فقیروں سے جھگڑا تکرار نہ ہونے پائے۔ ہمیں کیا خبر کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو دھکا دے کر یا ڈانٹ کر ہمارے صبر کا، حلم کا امتحان تو نہیں لے رہا۔ یہ وہ نکتہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، اس لیے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا اور آخرت کا شدید نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہی محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو جو تاجر، سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، یا پھر اس سے سنبھل کر بات چیت کریں، حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت واقعے کی طرف۔ واہ، اشارہ میرے نبی کا، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں، 2 ٹکڑے فرما دیں۔ نبی پاک اشارہ فرماتے تو میرے آقا کے بچپن میں چاند اسی طرف جھک جاتا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں یہ معجزہ دکھایا، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا جبل کعی کعان پر دیکھا گیا۔ اس طرح چاند کو 2 پارا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کو دکھا دیا اور فرمایا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھ کر بھی ان بدبختوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہماری نظر بندی کر دی ہے، ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اور انہی کے جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکہ کے باہر کسی آدمی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے، لہٰذا اب باہر سے جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو، مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا شک ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا اس روز چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ لوگ اپنے عناد سے اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ یہ معجزہ عظیمہ سیاہ ستہ کی احادیث کثیرہ میں مذکور ہے، اور یہ حدیث اس قدر درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس معجزے کا بیان قرآن کی سورہ قمر میں ان الفاظ کے ساتھ بالاعلان فرمایا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معجزہ شق القمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا بے مثال معجزہ ہے جو اس آیت کریمہ اور بہت سی مشہور حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ چاند پر سائنس ترقی کرنے کے بعد پہنچتی ہے، میرے آقا 1450 سال پہلے زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرماتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات امام عشق و محبت لکھتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا معجزہ، اور وہ بھی قرآن کی زبانی آج ہم نے سنا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور قرآنی قصے لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔